سورہ مریم کا آغاز ہوگا۔ یہ 16ویں پارے کا چوتھا رکوع ہے۔ سورہ مریم مکی سورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 19 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 44 ہے۔ اس میں 98 آیات یعنی 98 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ مریم کے معنی ہیں عابدہ، عبادت کرنے والی۔ حضرت مریم کا نام مریم اس لیے رکھا گیا کہ آپ کی والدہ نے یہ منت مانی تھی کہ میرے پیٹ میں جو بھی ہے میں اسے اللہ کی عبادت کے لیے مقرر کروں گی۔ تو جب حضرت مریم کی ولادت ہوئی تو اپنی عبرانی زبان یا سریانی زبان کے مطابق ان کا نام مریم رکھا، جس کے معنی ہے اللہ کی عبادت کرنے والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ کاف ہا یا عین صاد، حروف مقطعات ہیں۔ اللہ و رسولہ اعلم بمرادہ، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مراد کو زیادہ جانتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب جبریل امین سورہ مریم کو لے کر آئے اور آپ نے اس کی تلاوت کی، کاف، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علمت، میں نے جان لیا۔ جبریل امین نے عرض کی، ہاں، آپ نے کہا علمت، یا علمت، عین علمت، صاد علمت۔ جبریل امین نے عرض کی کہ آپ نے کیا جان لیا؟ میں نے تو کچھ نہ جانا۔ عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرے رب نے مجھے سکھایا وہ میں نے جان لیا۔ تو جبریل امین تو پیغام پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ حقیقتاً محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان عز و جل نے قرآن سکھایا۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے، جو رحمت آپ کے رب نے اپنے بندے حضرت زکریا پر فرمائی علیہ السلام۔ اذ نادا ربہ نداء خفیا، جب آپ نے اپنے رب کو پکارا آہستگی سے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے حجرے میں جب تشریف لاتے تو آپ دیکھتے کہ ایسے پھل موجود ہیں جو بے موسم کے ہیں۔ سردی کے پھل گرمی میں ہیں اور گرمی کے پھل سردی میں ہیں۔ کوئی لے کر آنے والا نہیں، باہر سے آپ تالا لگا کے جاتے اور آپ ہی تالا کھولتے۔ ایک دن فرمانے لگے، اے مریم، یہ پھل تمہارے پاس بے موسم کے پھل کہاں سے آتے ہیں؟ تو حضرت مریم نے عرض کی کہ یہ میرے رب کی طرف سے آتے ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کی توجہ اس طرف ہوئی کہ اولاد کا پھل لگنے کا موسم تو نہیں، کیونکہ ایک روایت کے مطابق آپ کی عمر 75 سال اور دوسری روایت کے مطابق 80 سال، یعنی یوں سمجھیے کہ آپ کی عمر 70 سال یا 75 سال سے زائد تھی۔ آپ نے یہ خیال کیا کہ اولاد کا موسم تو نہیں ہے، اولاد کا پھل لگنے کا موسم نہیں، اور میری زوجہ وہ بھی بانجھ ہے، لیکن جو رب بے موسم کے پھل حضرت مریم کو دے رہا ہے وہ مجھے بے موسم کا پھل یعنی اولاد اس
بڑھاپے میں دینے پر بھی قادر ہے، آپ کا یقین تو تھا، لیکن اس واقعے نے آپ کی شوق کو بڑھا دیا اور آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی. آپ نے تنہائی میں آہستگی سے عرض کیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رب کی بارگاہ میں اولاد کا سوال کر رہے ہیں. قولا، عرض کی، ربی، اے میرے رب، انی وہن العظم منی، بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، واشتعل الرأس شیبا، اور میرے سر سے شعلہ چمکا، یعنی میرے جسم کے سارے بال اور سر کے بال سفید ہو گئے. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور میں تجھ سے اے پروردگار دعا کر کے کبھی نامراد نہیں ہوا، یعنی تو نے ہمیشہ میری دعائیں قبول کی ہیں. گو کہ میری ہڈیاں کمزور ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے میرے جسم کے سارے بال سفید ہو گئے، لیکن تو میری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور بے شک میں اپنے پیچھے اپنے رشتہ داروں سے خوف کرتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد وہ دین اسلام کا نقشہ بدلنے کی کوشش نہ کریں. لہذا تو مجھے وارث عطا فرما، مجھے بیٹا عطا فرما کہ جو دین اسلام کی خدمت کو آگے بڑھائے. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی بانجھ ہے. فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، پس پروردگار اپنی رحمت سے مجھے میرا مددگار عطا فرما، یعنی میرا ایسا بیٹا عطا فرما جو دین میں میرا مددگار ہو. یرثنی، جو میرا وارث ہو، وہ یرث من آل یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا وارث ہو، بنی اسرائیل کو سنبھالنے والا اور انہیں گمراہی سے بچانے والا ہو. وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اے پروردگار تو اسے پسند فرما لے، تو اسے چن لے اور دین کا خادم بنا. دیکھیے، اولاد کی تمنا تو ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری سوچ میں اور نبی کی سوچ میں کتنا بڑا فرق ہے. ہم اولاد مانگتے ہیں بڑھاپے کا سہارا، کاروبار سنبھالنے والا، ہماری جائیداد کا وارث، اور یہ اولاد مانگ رہے ہیں وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اے پروردگار ایسی اولاد عطا فرما جسے تو پسند کرے، جو تیرا پسندیدہ بندہ ہو. یعنی اولاد مانگ رہے ہیں جو آپ کے لیے ثواب جاریہ کا ذخیرہ ہو. اللہ کا پیارا کلام ہمیں ایک نظریہ دے رہا ہے کہ صرف اولاد کوئی کمال نہیں ہے. کافروں کے پاس بھی اولادیں ہیں، نیک صالح اولاد جو ہمارے مرنے کے بعد بھی دین کی تبلیغ اور خدمت کر کے ہمارے لیے قبر میں راحت کا سامان پہنچائے. یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم خود نیک بن جائیں، جب ہماری نگاہیں پاکیزہ ہوں گی تو ہماری اولاد کے ذہن بھی پاکیزہ ہو جائیں گے. جب ہمارا دل نور قرآن سے منور ہوگا تو ہماری اولاد کے ذہن بھی قرآن کے نور سے منور ہوں گے. کیونکہ اولاد پر والدین کا اثر پڑتا ہے. جب ہم خود اللہ کے نافرمان ہیں تو پھر ہم کیسے امید کرتے ہیں کہ اولاد ہماری فرما بردار ہوگی. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا بے شک ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں ایک لڑکے کی جن کا نام یحییٰ ہوگا. لم نجعل له من قبل سمیہ، اس نام کو ہم نے اس سے پہلے کسی کے لیے نہیں رکھا. یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے نام سے پہلے کسی کا نام یحییٰ نہیں رکھا گیا.
یحییٰ کا ایک معنی ہے لوگوں کو زندگی دینے والا. یہاں مراد ہے زندگی سے ایمانی زندگی. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں نبوت دی گئی اور آپ جب 3 سال کے تھے تو آپ کو وہ عقل مندی اور دانائی دی گئی کہ آپ ایسا کلام کرتے کہ بڑے سے بڑا شخص بھی ایسا کلام نہ کر سکے. اصل حیات جو ہے وہ ایمانی حیات ہے. اصل زندگی تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی ہے. تو یحییٰ علیہ السلام لوگوں کو وہ زندگی عطا فرماتے، ایمانی شعور کی زندگی دیتے. قال ربی، عرض کی اے پروردگار، انا یکون لی غلام، میرے یہاں لڑکے کی ولادت کیسے ہوگی؟ وکانت امرأتی عاقرا، حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے، اولاد کے قابل نہیں ہے. وقد بلغت من الکبر عتیا، اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا، میں عتیا ہو گیا، یعنی بہت زیادہ کمزور ہو گیا. تو میں بھی اولاد کے قابل نہیں، میری بیوی بھی اولاد کے قابل نہیں، پھل کا موسم بھی نہیں، بلکہ اب تو پھل کا درخت بھی باقی نہ رہا. تو کیا ہمیں جوانی ملے گی پھر اولاد ہوگی یا اسی عالم میں؟ یہ سوال تھا. اللہ کی قدرت پر کوئی شک نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ ہم دوبارہ جوان ہوں گے پھر اولاد ہوگی یا اسی عالم میں؟ قال کذالک، فرمایا اسی طرح اولاد ہوگی، اسی عالم میں اولاد ہوگی. قال ربک هو علی ہین، آپ کے رب نے فرمایا کہ یہ کام مجھ پر بہت آسان ہے. وقد خلقتک من قبل، آپ کا رب فرماتا ہے بے شک میں نے آپ کو اس سے پہلے پیدا کیا. ولم تک شیئا، اور آپ کوئی چیز نہ تھے، یعنی آپ کو عدم سے اللہ ہی نے وجود دیا. تو حقیقتاً پیدا کرنے والا تو اللہ تعالی ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. وہ تو اس کی مشیت ہے کہ اس نے اسباب کو بنایا. تو بغیر ماں باپ کے جس کو چاہے اولاد دینا چاہے وہ دے سکتا ہے. اگر آپ کی عمر زیادہ ہے، آپ کی بیوی بانجھ ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ اولاد دینے پر قادر ہے. یہ واقعہ حضرت مریم کے ذکر سے پہلے ذکر کیا گیا. یہ ذہنی طور پر سمجھنے کے لیے انسان کو تیار کیا گیا کہ حضرت مریم کے یہاں اولاد ہوئی بغیر شادی کے، بغیر نکاح کے، بغیر کسی مرد کے تعلق کے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. تو جو رب حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد دے سکتا ہے بغیر موسم کے اور بغیر درخت کے، جبکہ اولاد کی صلاحیتیں بھی نہیں ہیں، پھر بھی وہ دینے پر قادر ہے. جو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے پر قادر ہے، اس نے حضرت مریم کو اولاد عطا فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمائے بغیر شادی کے، بغیر نکاح کے، بغیر شوہر کے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو یہ اللہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چاہت پر قادر ہے. یہ یہودیوں کا بھی رد ہے اور عیسائیوں کا بھی رد ہے. یہودی نعوذ باللہ من ذالک اس پاکیزہ خاتون حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگاتے ہیں، اور وہ نعوذ باللہ من ذالک یوسف نجار کی طرف نسبت کرتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. تو یہودی تو یہ خیال کر کے گمراہ و تباہ ہو گئے، اور عیسائیوں نے کوئی تہمت تو نہ لگائی، لیکن وہ یہ کہنے لگے کہ بغیر باپ کے کوئی کیسے پیدا ہو سکتا ہے. لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ اللہ تعالیٰ ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھنے لگے. دونوں کا رد ہے. عیسیٰ علیہ السلام نہ خدا کے بیٹے ہیں اور نہ ہی حضرت مریم نے کوئی غلط کام کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے
اپنی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا کیا۔ قال، عرض کی، رب اجعل لی آیہ، اے پروردگار مجھے کوئی نشانی عطا فرما کہ جب میری زوجہ حاملہ ہوں، امید سے ہوں، تو وہ وقت مجھے پتہ چل جائے تو فوراً میں زیادہ تیری عبادت کروں اور زیادہ تیرا شکر ادا کروں۔ کتنا پیارا درس ہے، کتنی پیاری سوچ عطا کی جا رہی ہے کہ بچے کی ولادت تو بعد میں ہوگی، مجھے یہ پتہ چل جائے کہ اس نعمت کی ابتدا ہو گئی تو میں اسی وقت تیرا شکر بجا لاؤں اور ایک لمحہ میں تاخیر نہ کروں، ایسا کرم کر دے۔ اس میں نظریہ ہے، کانسیپٹ دیا جا رہا ہے کہ جب اللہ کی نعمت ملے تو ناشکری کرنے اور گناہ کرنے کے بجائے شکر زیادہ کرنا چاہیے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمت عطا فرماؤں گا۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، فرمایا آپ کی نشانی یہ ہے کہ آپ درست ہونے کے باوجود، سویہ کے معنی بالکل درست، آپ کی زبان میں کوئی خرابی نہیں ہوگی، اس کے باوجود 3 دن تک آپ لوگوں سے کلام نہیں کر سکیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کلام سے مراد یہ ہے کہ دنیاوی گفتگو نہیں کر سکیں گے، ہاں جب آپ اللہ کا ذکر کرنا چاہیں گے تو زبان کھل جائے گی، تو لوگوں سے آپ اشارے سے بات کر کے انہیں سمجھائیے گا کہ وہ بھی اللہ کی یاد کریں، آپ بھی 3 دن خوب اللہ کی عبادت کر کے خوب اللہ کا شکر ادا کریں۔ پھر جب وہ وقت آیا، حضرت زکریا علیہ السلام اپنے محراب میں، محراب سے مراد وہ محراب نہیں جو آج کل بنائی جاتی ہے، کیونکہ یہ محراب جو امام کے کھڑے ہونے کی جگہ پہ بنائی جاتی ہے یہ نہ تو حضور کے دور میں تھی، یہ بعد میں ایجاد کی گئی ہے، مگر چونکہ شریعت کے خلاف نہیں ہے لہذا اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، کیونکہ بدعت کی تعریف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر کوئی کام نہ کیا، وہ کام اگر بعد میں ایجاد کیا جائے اور وہ حضور کی شریعت کے خلاف ہو تو بدعت ہے، ورنہ وہ بدعت سیئہ نہیں ہے۔ تو مینار بھی حضور کے دور میں نہ تھے، محراب بھی حضور کے دور میں نہ تھی، بعد کی ایجاد ہے، مگر چونکہ یہ شریعت کے خلاف نہیں، شریعت کے کسی اصول سے ٹکراتی نہیں، لہذا یہ بدعت سیئہ نہیں ہے۔ یہاں جو محراب کا ذکر آئے گا اس سے مراد وہ ہے کہ بیت المقدس کے ارد گرد حجرے بنے ہوئے تھے، کمرے بنے ہوئے تھے، جس میں عبادت کے لیے لوگ جب جاتے، جیسے ہمارے یہاں اعتکاف کرتے ہیں تو پردے لگا لیتے ہیں، تو وہ جب مسجد اقصی میں بیت المقدس میں اعتکاف کرتے تو دروازہ بند کر لیتے اور تنہائی کے اندر بیٹھ کر خوب اللہ کی عبادت کرتے۔ تو اس طرح کے کمرے تھے، ایک کمرہ حضرت زکریا علیہ السلام کا تھا جسے محراب کہا گیا۔ تو حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام جب عبادت میں ہوتے اور کئی دنوں تک آپ کا یہ معمول تھا اور لوگ کئی دنوں تک آپ کا انتظار کرتے کہ آپ باہر نکلیں گے اور ہمیں واعظ و نصیحت فرمائیں گے، لوگ انتظار کر رہے تھے، آپ باہر نکلے۔ فخرج علی قومہ من المحراب، بس آپ عبادت کے حجرے محراب سے اپنی قوم کے سامنے باہر نکلے، اور قوم کو تبلیغ دین کرنے کے لیے زبان کھولنا چاہی، لیکن زبان لوگوں سے باتیں کرنے کے لیے رک گئی۔ پھر آپ نے اللہ کا ذکر کیا تو زبان چلنے لگی، تو آپ سمجھ گئے کہ وہ نشانی آ گئی۔ فأوحى إليهم، بس آپ نے لوگوں کی طرف اشارہ کیا، ان سبحوا بکرۃ وعشیا، کہ تم صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو، خوب اللہ کی عبادت کرو۔ پھر آپ 3 دن تک اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی اور جب آپ 2 سال کے تھے تو آپ پر پہلی وحی کا نزول ہوا۔
2 سال کی عمر میں. بعض لوگ جو ہر بات کو اپنی عقل پر تولتے ہیں وہ بسا اوقات گمراہ ہو جاتے ہیں. قرآن و حدیث کی کوئی بات عقل کے خلاف نہیں ہے، مگر ہماری عقلیں ناقص ہیں. کبھی کبھی ہم بعض چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے. اگر ہم قرآن و حدیث کی بات سمجھ جائیں تو یہ ہماری سعادت ہے، اور اگر کوئی ہماری ناقص عقل میں نہ آئے تو یہ ہماری عقل کا قصور ہے. تو اس موقع پر مغربی جو مفکرین کہلاتے ہیں، کافر ہیں، یہ جو دہریے قسم کے ہیں، یا جو مسلمان ہیں لیکن بہت زیادہ ہر چیز میں اپنی لاجک اور عقل کو دخل دینے لگتے ہیں، تو وہ یہاں کنفیوز ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں 2 سال کا بچہ، اس پر وحی کیسے نازل ہو سکتی ہے. یہ بڑے نادان لوگ ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کا ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں ماں کی گود میں کلام کیا دودھ پیتے ہوئے. تو اس بات کو کیا ہم انکار کر دیں گے؟ اگر اس بات کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا. تو یہ کوئی باتیں عقل سے ماورا نہیں ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر چاہت پر قادر ہے. اگر بچہ 3 سال 4 سال کے بعد بولنا سیکھ جاتا ہے اچھی طرح، تو وہ بھی کون سکھاتا ہے اسے؟ اللہ تعالی. اللہ نہ چاہے تو بچہ بول نہ سکے. کئی گونگے پیدا ہوتے ہیں، کئی لوگوں کی زبانوں میں لکنت ہوتی ہے، کئی ایسے بچے ہوتے ہیں کہ جو ایب نارمل ہوتے ہیں، کئی ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر بالکل صحیح ہوتے ہیں، لیکن ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ ان کا دماغ جو ہے وہ اس کی گروتھ جو ہے بہت کم ہے. تو جسم تو ان کا 20 سال کا ہے، دماغ جو ہے 2 سال کا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی جب اس پر قادر ہے کہ ایک بچہ 20 سال کا ہو گیا، اس کا دماغ 2 سال کا رہ گیا، اس کی عقل، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ بچہ 2 سال کا ہو اور اسے اللہ تعالیٰ 20 سال والی یا 40 سال والی عقل عطا فرما دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ آپ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھمیے. کتاب سے مراد توریت شریف ہے. وآتیناہ الحکم صبیہ، اور ہم نے اسے بچپن میں ہی نبوت عطا فرمائی. صبیہ مانے بچہ، بچپنا. ایک قول یہ ہے کہ 2 سال میں نبوت ملی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ 3 سال کی عمر میں نبوت مل گئی، اور آپ 3 سال کی عمر میں ایسا کلام کرتے کہ دنیا کا کوئی شخص ایسا فصیح و بلیغ اور حکمت بھرا کلام کرنے پر قادر نہیں تھا، بلکہ ایسا کلام کسی نے سنا بھی نہیں ہوگا کہ اس عمر کا بچہ ایسا کلام کرے. وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً، اور ہماری طرف سے یہ مہربانی ہے اور پاکیزگی ہے جو ہم نے اپنے بندے یحییٰ پر فرمائی. وَكَانَ تَقِيًّا، اور آپ اللہ سے ڈرنے والے تھے، متقی تھے، اللہ کا خوف رکھنے والے تھے. تقوی اور پرہیزگاری کتنی بڑی نعمت ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا گیا تو فرمایا وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنا ڈر عطا فرمائے. یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈر کا یہ عالم تھا کہ جب آپ پر رقت طاری ہوتی تو کئی دنوں تک مسلسل رویا کرتے. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اب بتائیے کہ نبی ہیں، نبوت ملی ہے، اس قدر بڑا مقام ہے، لیکن فرمایا جا رہا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، یہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے تھے. والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ان کے حقوق ادا کرنا کتنی بڑی سعادت ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوبی بیان کی گئی کہ یہ ایسے نبی ہیں جو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہیں. ہر نبی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. یہ خوبیاں ہماری نصیحت کے لیے ہیں کہ انسان کسی بھی مقام پر فائز ہو جائے، وہ والدین کا بیٹا ہی ہے یا بیٹی ہی ہے، وہ والدین کا بچہ ہی ہے، اسے اپنے والدین کے حقوق ادا کرنا اور ان سے محبت کا سلوک کرنا اور ان پر شفقت کرنا، اس پر یہ فرض اور لازم ہے. وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، حضرت یحییٰ علیہ السلام
سرکش اور والدین کے نافرمان نہیں تھے. والدین کی نافرمانی کرنا اور سرکشی کرنا یہ خوبی نہیں بلکہ ایک بہت بڑا عیب ہے. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اس عیب سے پاک ہیں. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، جس دن وہ پیدا ہوئے اس دن ان پر سلام. وہ یوم یموت، اور جب انہوں نے وصال پایا، ان کی وفات ہوئی، اس دن بھی سلام. وہ یوم یبعث حیا، اور جب وہ زندہ ہو کر کل بروز قیامت اٹھائے جائیں گے اس دن بھی سلام. 3 موقع ہیں: پیدائش، وصال، کل بروز قیامت اٹھنا. تینوں موقعوں پر آپ پر سلام بھیجا گیا. مفسرین فرماتے ہیں یہ 3 موقع بڑے اہمیت کے حامل ہیں. اسی لیے مسلمان جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو یوم ولادت کا ذکر کرتے ہیں، یوم وصال کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جلوہ افروز ہوں گے تو سب یہ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان قیامت میں تشریف لائیں گے. آپ کے دائیں ہاتھ میں حضرت صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں حضرت فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا. حدیث پاک میں اس طرح ذکر ہے. اور پیچھے جنت البقیع اور جنت المعلا کے مسلمان مدفون ہوں گے، اور اس طرح اس شان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں تشریف لائیں گے. اس سے یوم ولادت کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اور یوم وصال کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یوم ولادت دنیا میں آنے کا دن ہے، اور یوم وصال اپنا مشن مکمل کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا دن ہے. نبی کے لیے دونوں دن مبارک ہیں. جب دنیا میں آئے تو ان کا آنا مبارک ہے، اور جب وہ مشن مکمل کر چکے اللہ کی بارگاہ میں جانا اور اللہ سے ملاقات کرنا وہ بھی مبارک ہے. ہاں، ہم لوگوں کے لیے ان کی جدائی ایک غم کا دن ہے، مگر غم پر معاملہ یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں، اور ولادت کی خوشی وہ تا قیامت منائی جا سکتی ہے، مگر شریعت کے دائرے میں رہ کر ولادت کی خوشی منانے کا حکم ہے. سورہ مریم کا آغاز ہوگا. یہ 16ویں پارے کا 4تھا رکوع ہے. سورہ مریم مکی سورت ہے. ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا. قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 19 ہے، اور